وزیر خزانہ صاحب پھر اس طرف جائیں نا جو آپ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اس کی بجائے آپ اس طرف جائیں کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ تو آپ اچیو نہیں کر رہے. سیدھی سی بات ہے. وہ ایف بی آر کا تقریباً کوئی ابھی تک جو ہے وہ ان کا جو یہ 31 جنوری کو جو ختم ہوا مہینہ 7 ماہ ہو گئے نا جی مالی سال کے، تو 468 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. وہ آپ کی تمام تر جو مہم تھی، جو اصلاحات تھی، اس کے باوجود یہ حال ہے. نئے جو ٹیکس پیئر بنے ہیں اس کا آپ نے حشر خود بتا دیا کہ صرف زیادہ سے زیادہ 100 یا 200 یا افراد پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کی آمدنی 1 ارب سے 10 ارب تک ہے. باقی تو وہ شو ہی نہیں کرتے. ویسے تو 25 کروڑ عوام میں ہر بندہ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس تو دیتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے کتنے ہیں؟ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ. اس میں بھی جو رجسٹرڈ ہیں یا جو اپنی آمدنی شو کرتے ہیں وہ جو ان کے اپنے اثاثے ہیں اس سے وہ کہیں جو ہے وہ کم جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کا کوئی نہیں ہے. وہ پھر اس کو پورا کر، اور پھر یہ اعداد و شمار ہیں، پھر یہ رپورٹ ہے کہ جو سرکاری طبقہ ہے یا عام آدمی ہے، مزدوری کرنے والے جو سرکار پرائیویٹ دفاتر میں میرے سمے ہم لوگوں کی تنخواہوں سے وہ ٹیکس کرتا ہے، انکم ٹیکس. اور وہ جو سیلری بیسڈ طبقہ ہے ہم جیسے لوگوں کا، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہے یا پرائیویٹ ملازمین ہے جن کو سیلری ملتی ہے، وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ ہے آج بھی. تو جن کی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، وہ نیا بلو ایریا بن رہا ہے، اس میں دیکھیں آپ ایک پلازے کی قیمت 10-15 ارب روپے ہے. تو جس نے وہ خریدا ہے کیا وہ نظر نہیں آتا ایف بی آر والوں کو؟ ایک پلازا جو ہے وہ 10-15 ارب روپے، 5 ارب کا تو اس کا پلاٹ ہے وہ بلو ایریا میں. تو آپ اس کی جو لگا لیں اس کی تعمیر و ترقی، تو وہ کوئی 15 مانگ رہا ہے، وہ 20 مانگ رہا ہے. وہ نظر نہیں آتا. وہ کسی نے تو بنایا ہے نا جی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالے اور پھر جو ہے وہ آپ انصاف ہوگا نا. اب غریب طبقے کے اوپر کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہے، تمام تر شرائط کے باوجود جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹیکسوں کی وصولی کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ اچیو نہیں کر رہے. تو یہ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہر وقت رگڑا جو ہے وہ بیچارے غریب عوام کو تو مت لگائے نا، وہ تو مت گئے. پھر آپ مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ابھی اتوار بازار گئے، سودا لے کر آئے، اور وہاں پہ ریٹ لسٹ بھی لگی ہوئی ہے. اگر آلو وہاں پہ مثال کے طور پہ 80 روپے ہے، پیاز وہاں پہ 76 روپے ہے، تو وہ دونوں 100 دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے 76 والا لینا ہے وہ گلا سڑا رکھا ہوا ہے، وہ 100 وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں. نچلی سطح پہ کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی. یہ بھی وزیر اعظم صاحب کے لیے عرض ہے. نچلی سطح پہ عوام آج بھی جو ہے وہ تنگ ہے. مہنگائی نچلی سطح پہ کم نہیں ہوئی. اس کا اثر آنا چاہیے لوگوں کو، تاکہ یہ جو روزمرہ کے استعمال کی ٹماٹر ہیں یا آلو ہے، پیاز بھی. رمضان آئے گا اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مبارک مہینہ آتا ہے اور ہمارے دکاندار اور تاجر مافیا، یہ ذخیرہ اندوز، یہ مال کمانے والے بلیک مارکیٹر یہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. ہو نہیں گئی چینی مہنگی، 150 سے 250 تک تو ابھی ریٹ پہنچ گیا. یہ 200 سے بھی کراس کرے گا. بھر رہے ہیں نا سارے اپنی تجوریاں. اس طرح توجہ دے نا جی. آپ ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب، آپ کی 1 سالہ کارکردگی میں مہنگائی کم ہوئی ہے، 40% سے کم ہو کر کوئی 2.75% پہ آ گئی ہے. لیکن نچلی سطح پر یہ جہاں پہ میں بازاروں کے چکر لگا کر آیا ہوں، چیزیں لا کر لایا ہوں، وہاں پہ تو وہ نظر نہیں آتی. وہاں پہ وہی ریٹ ہے. مالٹے یا جناب ہم نے جو نارمل قسم کے بھی خریدے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ 300 روپے درجن ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیں وہاں پہ 500 روپے درجن ہے. یہ حال ہے. کوئی ریٹ لسٹ کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں، کیونکہ وہ مارکیٹ والے جو ہے وہ ملے ہوتے ہیں ساتھ، ان کو وہ دے دیتے ہیں تھبنچو. تو اس کو کوئی نگرانی کا سیٹ اپ نہیں. ہاں میں نے اگر کوئی شکایت کر دی تو پھر وہ چلا جاتا ہے بندہ، ہاں جی اس کو کر دے جی، ٹھیک ہے جی کر لے. لیکن ادروائز تو کوئی وہاں پہ عوام، غریب عوام، وہ پھر بیچارے مجبور ہے کیا کریں. کیونکہ انہوں نے وہ جو 76 روپے والا ٹماٹر ہے یا آلو ہے وہ لدا رکھا ہوا جو کہ گلے سڑے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر یہ لے جائیں. اب وہاں پہ بندہ کون لے کے جائے؟ وہ 100 روپے کا ریٹ اب 20 روپے 1 کلو کے پیچھے جو ہے وہ کما رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ عوام کے جو ہے بنیادی ایشوز ہے کہ اگر آپ واقعی ہی عوام کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی میکانزم بنائے. کوئی مارکیٹ کمیٹیاں ہیں، ان مارکیٹ کمیٹیوں کو فعال بنائیں، وہ وزٹ کریں، وہ چھاپے ماریں اور ریٹ لسٹ کے اوپر عمل درآمد کروائیں، جو کہ نہیں ہو رہا. تو میں نے جو شروع میں گفتگو کی دوبارہ پھر کہ خدا کے لیے جو ہمارے پی ٹی آئی والے ہیں، اگر وہ اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں، جو کہ ان کا ملک ہے، ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ اس ملک کو اپنا واقعی سمجھیں، اس ملک کے عوام کو بھی اپنا سمجھیں، اس ملک کے اداروں کو اپنا سمجھیں، اس ملک کی فوج کو اپنا سمجھیں، ریاست کو گالیاں مت دیں، پاکستان کو گالیاں مت دیں، کیونکہ اسی پاکستان میں رہ کر آپ نے مال کمایا، اسی پاکستان نے آپ کو عزت دی، اسی پاکستان نے آپ کو عہدہ دیا، اسی اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیوں کی وجہ سے آپ پہلے وزیر اعظم بنے، ابھی آپ وزیر اعلیٰ آپ کی جماعت کا بنا ہوا ہے، تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو مت گالیاں دیں، مت ریاست کے اوپر تھو تھو کریں۔ لوگ آپ کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو رات کی آپ کی تقریر ہے نا، سوشل میڈیا دیکھ لیں، عام آدمی، ٹھیک ہے چلو جو نون لیگ والے تو کرتے ہوں گے، عام آدمی بھی انہوں نے آپ کی اس تقریر کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا۔ یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ سوچیں، سمجھیں اور ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنی ذات کو باہر نکالیں، کیونکہ ورنہ یہ تو جو آپ نے کام شروع کیا ہے، وہ میں نے جو شروع میں بات کی کہ اگر آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر تھوک پھینکیں گے تو وہ آپ کے اپنے چہرے پہ آئے گا۔ یہ کالک آپ نے اپنے چہرے پہ خود ملی ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے عوام کی بہتری کا سوچیں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو آپ کا کردار ہے وہ کردار ادا کریں۔ باقی ٹیکسوں والا معاملہ ہے، وزیر خزانہ صاحب، وزیر اعظم صاحب غریب آدمی کی بجائے یہ جو امیر آدمی، امیر ترین لوگ ہیں، کھرب پتی ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، اور رمضان المبارک سے جو لوگ پہلے مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں۔ پاکستان زندہ باد۔